عقائد کے تعلق سے اور اس کے بعد اس کے جملہ انبیاء اور رسول اعظام کے عقائد کے تعلق سے بات ہوئی. پھر وہ جو ہے خاص وہ باتیں جو صرف اور صرف ہم سب کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کی، جو صرف ہمارے نبی کو اور کسی نبی کو نہیں دیا گیا، وہ باتیں جو ہیں اب تک بیان ہوئی. اور اس کے بعد معجزات و کرامات اور جو ہے استدراج و ارہاس کے تعلق سے آپ کے سامنے جو ہے وہ باتیں اب تک بیان کی گئی کہ معجزہ جو ہے وہ اللہ اپنے انبیاء کو عطا فرماتا ہے، جس کو نبی اپنی نبوت کے ثبوت میں پیش کرتے ہیں اور جس کو عقل انسانی دیکھ کر حیرت زدہ رہ جاتی ہے نا. اس کے بعد پھر کرامت کے متعلق سے بتایا کہ ویسے ہی باتیں اگر کسی ولی سے ظاہر ہو جائیں تو وہ کرامت ہے، کسی بدکار کافر سے صادر ہو تو وہ استدراج ہے، اور کسی نبی سے نبوت کے اعلان و اظہار سے پہلے اگر ویسے ہی بات اگر ظاہر ہو جائے تو اسے ارہاس کہتے ہیں. یہ باتیں جو ہے بیان ہوئی. اب یہاں پہ جو ہے یہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مقدس کتاب کے تعلق سے جو ہے وہ باتیں ہو رہی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں پر اپنا کلام پاک اتارا. حضرت موسیٰ پر توریت اتری اور حضرت داؤد پر زبور اور حضرت عیسیٰ پر انجیل اور نبیوں پر دوسری کتابیں اتری. ان نبیوں کی امتوں نے ان کتابوں کو گھٹا بڑھا دیا. آج آپ غور کریں گے تو اس وقت سب سے زیادہ اگر جو ہے زیادتی اگر کسی دھرم کی ہے تو وہ ہے عیسائی. آپ سمجھ رہے ہیں؟ دوسرے نمبر پر جو ہے ہم لوگ آتے ہیں، یعنی مسلمان. اب عیسائی یہ بھی اللہ کی کتاب کو ماننے والے ہیں، لیکن اب سوچنے والی بات ہے کہ یہ عیسائی جو ہے یہ سب کے سب جہنم میں جائیں گے. کوئی ایسا عیسائی نہیں جو جنت میں جائے. یہ بہت بڑا المیہ ہے. سوچنے والی بات ہے کہ آخر وہ بھی اللہ کی آسمانی کتاب کو مان کر کے جو ہے وہ جنتی کیوں نہیں ہوا؟ آخر اس میں کس کا رول رہا کہ یہ پورے عیسائی سب کے سب جو ہے جہنمی ہو گئے؟ تو اس میں غور کیجیے گا تو آپ کو صرف ایک ہی بات ملے گی، وہ ملے گی مولویوں کا نتیجہ ہے نا. وہ مولوی جو اپنے علم کو بیچنے میں لگے ہوئے ہیں نا، ان مولویوں کا نتیجہ. یہ تو خیر بنائیے کہ قرآن کے حفاظت کا ذمہ اللہ نے خود اٹھا لیا، سمجھ بات نا. ورنہ اس قوم میں بھی ایسے خطرناک مولوی ہیں کہ مت پوچھیے. یہ تو اللہ نے ذمہ لے لیا کہ جو ہے قیامت تک اب کوئی رسول آنے والا نہیں ہے، کوئی کتاب نازل ہونے والی نہیں ہے. اس لیے اللہ رب العزت نے جو ہے کتاب کی ذمہ داری لے لی کہ اب اس میں کوئی نہ ایک حرف بڑھا سکتا ہے نہ ایک حرف کوئی گھٹا سکتا ہے. لیکن اس سے پہلے جتنی کتابیں دیگر انبیاء کرام پر نازل ہوئی اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ رب العزت نے نہیں لیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس قوم کی جو کہ مولوی جو تھے، پادری تھے، جتنے بھی اس قوم کے جو ہے عالم کے رہنما تھے، ان سب کو ان لوگوں نے جو ہے قوم نے اگر کوئی کیس پیش آیا تو اب اس کتاب کے تعلق سے فیصلہ کرنا تھا. آپ نے 4 پیسہ پیچھے سے لا کے ڈال دیا ان کے، بس انجیل میں تبدیل ہو گئی، زبور میں تبدیل ہو گئی. اس طریقے سے انہوں نے اپنی طرف سے تحریف شروع کی قوم کے اور اپنے قوم کے ان لوگوں کے شکل و صورت کو دیکھ کر کے اور ان لوگوں کے روب و دبدبہ کو دیکھ کر کے کہ جو جیسا رہا اس کے تعلق سے جو ہے انہوں نے انجیل اور زبور اور جو ہے توریت سے آیت بنا کر کے پیش کر دی کہ یہ حکم ایسا ہے، یہ حکم ایسا ہے. تو اس طریقے سے جو ہے ان لوگوں نے تحریفیں کی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ کوئی 3 خدا مان بیٹھا، کوئی 4 خدا مان بیٹھا. اس طریقے سے کر کے جو ہے یہ پوری قوم جو ہے تباہ و برباد ہو گئی. آج پوری دنیا میں عیسائیت اتنی ہے کہ مت پوچھیے، لیکن ایک بھی جنتی نہیں، سب کے سب جہنمی ہیں.
کا نتیجہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے آسمانی کتابوں کے ساتھ جو ہے تحریف کی، اور آج انہی کتابوں کے لیے لوگ مان رہے ہیں، جس کی وجہ سے جو ہے یہ سب کے سب جہنمی ہوئے ہیں۔ تو تمام انبیاء پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا، اور بہت سارے انبیاء کو کتاب عطا کی، جن میں سے مشہور 4 کتابیں ہیں جو ابھی میں نے بیان کیا۔ ایک توریت جو حضرت موسیٰ پر نازل ہوئی، ایک زبور جو حضرت داؤد پر نازل ہوئی، اور ایک انجیل جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، اور ایک قرآن عظیم جو ہم سب کے آقا و ماوا و ملجا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے اتارا۔ اور ان کے علاوہ بہت سی چھوٹی کتابیں بھی جو ہیں، یہ سب تو ضخیم کتابیں تھیں جو کہ نام لیا، اور بہت سی چھوٹی کتابیں جو ہے دیگر انبیاء پر جو ہے نازل ہوئی، جنہیں صحیفہ کہا جاتا ہے۔ تو یہ بتا رہے ہیں کہ جن کو ان لوگوں نے جو ہے گھٹا بڑھا دیا، اللہ کے احکام کو بدل ڈالا، تب اللہ تعالیٰ نے ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر قرآن پاک اتارا۔ قرآن ایسی بے مثل کتاب ہے کہ ویسی کوئی دوسرا نہیں بنا سکتا، ہے نا، کوئی کوشش بھی کرے تو کوئی دوسرا نہیں بنا سکتا، چاہے تمام جہاں مل کر کوشش کریں، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس کے 15ویں پارے میں ارشاد فرمایا، قُلْ إِنْ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ، کہ اگر انسان تو انسان، جنات اور انسان دونوں مل کر کے بھی جو ہے قرآن کے طرح اگر لانے کی کوشش کریں تو اللہ فرماتا ہے لا يأتون بمثله، تو یہ اس کی طرح ہرگز نہیں لا سکتے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ تو پورے قرآن کی، کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے اپنے محبوب سے یہ چیلنج کروا دیا کہ حبیب تم یہ کہہ دو کہ اگر تم کہتے ہو کہ یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے تو قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ، کہ کم سے کم قرآن کی طرح 10 صورت لا کر کے تم دکھلا دو۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور ڈھیل دی کہ ابھی انہیں اپنی زبان پر بہت ناز ہے، قرآن بھی عربی میں اترا، یہ بھی عربی ہیں، اور بہت فصیح و بلیغ اپنے آپ کو کہتے ہیں، اتنے فصیح و بلیغ کہ عربیوں کا ایک طریقہ ہے کہ وہ ہم سب کو، عرب کے علاوہ جتنے لوگ ہیں ان سب کو عجمی کہتے ہیں، اور عجم کا جو ہے جو لفظ ہے وہ عربی میں آتا ہے گونگا۔ تو عرب کے علاوہ جتنی دنیا میں لوگ بس رہے ہیں عربیوں کے نزدیک سب گونگے ہیں، ہم آپ سب، تو ان لوگ باقی لوگوں کو گونگا کہتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ زبان والے ہم ہی ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اگر اتنے بڑے زبان والے ہیں، اتنی فصیح و بلیغ والے عربی زبان ہیں، ان کی عربی النسل ہیں، تو اے حبیب اب اعلان کر دو قُلْ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ، یہ 10 صورت کیا، پورا قرآن کیا، ایک صورت ہی لا کر کے دکھلا دیں۔ تو وہ جب اس سے بھی عاجز ہو گئے تبھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب سے یہ اعلان کروا دیا، چیلنج کروا دیا کہ چلو تم قرآن تو کیا، 10 صورت تو کیا، ایک صورت تو کیا، فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ، کم سے کم قرآن کی طرح ایک بات کر کے دکھلا دو۔ سمجھ بات نا؟ تو اللہ کے حبیب نے جب یہ بھی اعلان کیا اور چیلنج کیا کہ تم قرآن کی طرح ایک بات کر کے بھی دکھلا دو، تو وہ سب کے سب حیرت زدہ رہ گئے، اور بہت کوشش کے باوجود وہ قرآن کی طرح ایک بات بھی نہ کر سکے، اس زبان پر مہارت رکھتے ہوئے بھی۔ تو ایسی بے مثال و لاجواب یہ کتاب ہے کہ اس کی طرح جو ہے کوئی دوسرا بنا ہی نہیں سکتا۔ بہت ان لوگوں نے کوششیں کی، تمام جہاں مل کر بھی اگر کوشش کریں ایسی کتاب نہیں بنا سکتے۔ قرآن میں سارے علم ہیں اور ہر چیز کا روشن بیان ہے، سارے علوم اللہ رب العزت نے قرآن میں رکھے ہیں اور ہر چیز کا روشن بیان ہے۔ سمجھ بات نہیں؟ اب آپ کے ذہن میں یہ سوال ہوگا کہ جب سارے علوم اس میں ہیں اور ساری چیزوں کا روشن بیان ہے تو پھر جو ہے ہم کو کیوں نہیں ملتا؟ تو ہر آدمی کے بس کی چیز نہیں ہے کہ وہ قرآن سے وہ علم حاصل کر لے۔ آپ سب کو پتہ ہے کہ سمندر میں جو ہے موتیاں ہوتی ہیں نا، سمندر میں موتی ہوتی ہے، یہ تو سب کو ہی جانتے ہیں، ہم لوگ نکال لیں گے کیا جا کر کے؟ ہاں، نکالتا وہی ہے جو غواص ہوتا ہے، جو غوطہ ہوتا ہے، جس کو وہ طرائق معلوم ہے، وہ تہ تک جانا جانتا ہے، وہ جا کر کے نکالتا ہے۔ اب کوئی یہ کہے کہ سمندر میں موتی ہی موتی ہے تو ہر شخص جا کر کے نہیں نکال سکتا۔ اسی طریقے سے قرآن میں تمام علوم ہیں اور ہر چیز کا روشن بیان ہے، لیکن نکال وہی سکتا ہے جس نے اپنی محنت و کاوش کے بعد قرآن کو اچھی طریقے سے جتنا سمجھنے کی کوشش کی اس نے اتنا نکالا۔
تو یہ ایسا یہ سمندر ہے قرآن کہ جس میں آپ دنیا میں جتنے بھی سمندر ہیں اس کی کوئی نہ کوئی حد ہے، اور جہاں جا کر کے وہ حد ختم ہوتی ہے، لیکن قرآن ایسا سمندر ہے جس کی کوئی حد نہیں ہے، آپ چلتے چلے جائیں اس کی حد تک آپ نہیں پہنچ سکتے۔ تو قرآن میں اللہ رب العزت نے سارے علوم کو دے ڈالا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مولا علی باب العلم مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میرا کوئی سامان گم ہو جاتا ہے نا تو ہم کو بہت شرم لگتی ہے کہ ہم کسی سے پوچھیں کہ میرا سامان کہاں، سمجھ رہے ہیں؟ شرم اس لیے لگتی ہے کہ قرآن جیسی مقدس کتاب ہمارے پاس ہے جس میں سب چیز کا واضح طور پر بیان ہے، اور اس کے باوجود ہم کسی سے پوچھنے کے لیے جائیں تو ہم کہیں اور نہیں جاتے۔ مولا کائنات فرماتے ہیں میں قرآن کی دہلیز پر آتا ہوں اور قرآن سے سوال کرتا ہوں، یہاں تک کہ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ اگر میرے جوتے کا تسمہ بھی اگر گم ہو جائے تو میں کسی اور سے نہیں پوچھتا، قرآن سے پوچھتا ہوں، اور قرآن میری رہنمائی کرتا ہے اور میں اس چیز کو حاصل کر لیتا ہوں۔ یہ مولا کائنات باب العلم کا یہ فرمان ہے۔ تو 1350 برس سے آج تک ویسا ہی ہے جیسا اترا، اور ہمیشہ ویسا ہی رہے گا، سارا زمانہ چاہے تو بھی اس میں ایک حرف کا فرق نہیں آ سکتا۔ کوئی کوشش کر لے اس میں رد و بدل کرنے کی، ہو ہی نہیں سکتا ہے، کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا۔ جو شخص کہے کہ قرآن پاک میں کسی نے کچھ گھٹا بڑھا دیا یا اصلی قرآن امام غائب کے پاس ہے تو وہ شخص کافر ہے، وہ شخص کافر ہے۔ اس سے ان رافضیوں کا جواب دے رہے ہیں جو رافضی جس کو ہم اپنی زبان میں شیعہ کہتے ہیں، تو رافضی لوگوں کا یہ کہنا ہے معاذ اللہ کہ قرآن 40 پارہ نازل ہوا تھا، 10 پارہ دوسرے صحابہ نے معاذ اللہ جو ہے چھپا لیا، جو صرف حضرت علی کی شان میں جو ہے اترا تھا، تو اس کو ان لوگوں نے جو ہے چھپا لیا اور اس کو جو ہے لکا لیا۔ سمجھ رہے نا؟ تو یہ ان کا رد ہے کہ اگر کوئی ایسا عقیدہ رکھتا ہے اور اس بات کو اگر بیان کرتا ہے تو وہ شخص جو ہے نرا کافر ہے، اس لیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر بہتان لگا رہا ہے کہ اللہ جب خود اس کتاب کی ذمہ داری حفاظت کی لے لی ہے تو اب کون اللہ سے بڑھ کر ہے، اور اللہ سے زیادہ کون طاقت و قوت والا ہے جو اللہ کی حفاظت سے ہٹا کر کے چورا لے اور چھپا لے؟ تو ایسا کوئی عقیدہ رکھے تو وہ شخص کافر ہے۔ یہی اصلی قرآن ہے، اسی قرآن پر ایمان لانا ہر شخص کے لیے لازم ہے۔ اب نہ کوئی نبی آئے گا نہ کوئی اللہ کی کتاب، جو اس کے خلاف مانے وہ مومن نہیں ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو قرآن کے تعلق سے جو ہے ہمیں ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ اس میں نہ کوئی گھٹا سکتا ہے نہ کوئی بڑھا سکتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا جو لوگ تاریخ اس پوری کتاب پڑھے ہوئے ہیں، آپ نے حضرت اورنگزیب کا وہ واقعہ پڑھا ہوگا کہ جب حضرت اورنگزیب علیہ رحمۃ و رضوان نے اپنے بیٹے کو جب حافظ قرآن بنایا، اور جب وہ حافظ قرآن بن کر کے آیا تو حضرت اورنگزیب بہت خوش ہوئے، سینے سے لگایا اور اس کے بعد اس کے ماتھے کو چوما، اور چومنے کے بعد کہا بیٹا جا اپنے دادا سے مل لے، اپنے دادا شاہ جہاں سے جا کے مل لے، ان سے کہنا کہ دادا ہم حافظ قرآن ہوں گے۔ بیٹا خوشی خوشی گیا اور حضرت اورنگزیب کا یہ لڑکا اپنے دادا شاہ جہاں سے جانے کے بعد جو ہے سلام کیا اور کہا، دادا نے پوچھا بیٹا آج بڑا خوش ہے، کیا بات ہے؟ کہا دادا جان میں حافظ قرآن ہو کر کے آ رہا ہوں۔ سمجھا؟ تو دادا جیسے تھے ویسے ہی رہے، نہ ان کے چہرے پر جو ہے کوئی خوشی کے آثار نمودار ہوئے، نہ آپ نے مسکرایا، نہ آپ جھومے، کچھ نہیں، بلکہ الٹا یہ کہا کہ تو حافظ قرآن ہو کر کے آیا تو میں کیا کروں، میں کیا کروں؟ خوش ہو تیرا باپ، میں کیوں خوش ہوں؟ میں تو اس وقت خوش ہوتا جب میرا بیٹا حافظ قرآن ہوتا۔ قیامت کے دن 14ویں سے زیادہ چمکتا ہوا تاج تو اس کے سر پر رکھا جائے گا نا جس کا بیٹا حافظ ہوا ہو، تو تیرے باپ اورنگزیب کے سر پر رکھا جائے گا تو خوش وہ ہو، میرے اوپر تھوڑے رکھا جائے گا کہ میں جو ہے خوش ہوں اور جو ہے میں تجھ پر بڑا راضی ہوں۔ تو یہ بڑا غمزدہ ہوا اور غمزدہ ہو کے واپس ہوا، تو حضرت اورنگزیب نے دیکھا کہ یہ بڑا جو